تصور کریں ایک شخص سحری کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، مگر جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ نے اتنی مشقت کی، مگر اگر قیامت کے دن پتہ چلے کہ آپ کا روزہ تو ریجیکٹ ہو گیا تھا تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوتے؟ آج میں آپ کو 5 ایسے خطرناک لوگوں کے بارے میں بتانے والی ہوں، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ شاید ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگ انہی میں شامل ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخری نقطہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور 90% لوگ وہی غلطی کر رہے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سب سے عام مگر سب سے خطرناک غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر آپ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا روزہ بس ایک فاقہ ہے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا بھی روزہ توڑ دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ جھوٹ روزے کی روح کو ختم کر دیتا ہے، چاہے تم کھانے پینے سے بچے رہو۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اب سوچیں، ہم دن میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں، دوستوں کے ساتھ، سوشل میڈیا پر، مذاق میں۔ کیا ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جو غیبت کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو شاید سب سے زیادہ روزے برباد کرتا ہے۔ لوگ روزہ رکھ کر دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ اپنا ہی روزہ کھا رہے ہیں۔ ہم روزے کے دوران دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا روزہ صحیح چل رہا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو بد نظری کرتا ہے۔ آج کل موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر فحش چیزیں دیکھنا بہت عام ہو گیا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ نظر کا گناہ روزے کو کھا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہر بری چیز سے بچنے کا نام ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں غلط نظروں سے کسی عورت کو دیکھے تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا روزہ اللہ کے ہاں نامکمل ہو جائے گا، کیونکہ نظر کا گناہ دل کو ناپاک کر دیتا ہے۔ سوچیں، اگر ہم نے ان چیزوں پر کنٹرول نہ کیا تو کیا ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ چوتھا شخص وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہوں تو آپ کے روزے اللہ کے ہاں مسترد ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، مگر مجھے سکون نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین تم سے راضی ہیں؟ اس نے کہا، میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، پہلے اپنی ماں سے معافی مانگو، کیونکہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص روتے ہوئے چلا گیا۔ اب سوچیں، کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ پانچواں شخص وہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو رلاتے ہیں تو آپ کا روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا، یا اللہ، میں نے روزے رکھے، نماز پڑھی، حج کیا۔ اللہ فرمائے گا، ہاں، مگر تم نے فلاں کا حق مارا، فلاں پر ظلم کیا، اس لیے تمہاری عبادت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پچھتائے گا، مگر اس وقت دیر ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ ان 5 گناہوں میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہیں تو آپ کا روزہ خطرے میں ہے، مگر ابھی وقت ہے، توبہ کریں، ان گناہوں سے بچیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو تو ان گناہوں سے بچیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے زندگی بدلنے کا موقع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں
فائدہ مند لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔